اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا، مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہمارا خبر سیریز کا سیکنڈ ڈے ہے اور ہمارا ٹاپک ہے تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تمہارا ذکر کریں گے۔ آج ہم خبر کے 3 سوالات کی تیاری کریں گے۔ خبر کے جو 3 سوالات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ اب خبر کے سوالات اہم ہیں، مرتے ہی خبر میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے، تو اس کی تیاری کیسے کریں۔ جب ہم بیعت کر لیتے ہیں، جب ہماری بیعت ہو جاتی ہے پیر کامل کے پاس، تو تب پیر کیا دیتے ہیں۔ جو پیر ہوتے ہیں نا، وہ پہلا کام بیعت ہونے کے بعد جو پہلا کام اپنے مرید کو دیتے ہیں وہ ذکر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو صالح ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے صالح ہوتے ہیں، پہلا صالح موری، دوسرا صالح طیری اور تیسرا صالح برقی۔ پہلی بار مرید جو ہوتا ہے پیر کامل کے پاس 2 نمبر کے پیر نہیں جو پیسہ دنیا بتاتے ہیں، پیر کامل جو اللہ تعالیٰ سے جڑاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہم جو موبائل فونز یوز کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں سب پتہ ہے، مگر جب ہمیں کہیں جانا ہو تو ہم گوگل میپ یوز کرتے ہیں۔ گوگل میپ کیا ہیلپ کرتا ہے ہماری، اس راستے سے نہیں لے جاتا جس راستے پر ٹریفک ہوتی ہے، جہاں ٹریفک نہیں ہوتی ہے اس راستے سے لے جاتا ہے، جلد سے جلد پہنچاتا ہے، ہماری منزل تک جلد پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم موبائل فون کے تھرو گوگل میپ یوز کرتے ہیں، کبھی گوگل میپ کے خلاف نہیں بولے، مگر جب اللہ تک پہنچنا ہے، پیر کامل کی ضرورت ہے تو یہ کہیں کو بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، پیر کامل کیوں؟ حالانکہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں راستے پتہ ہے، ہمیں گاڑی چلانا پتہ ہے، اس کے باوجود ہم گوگل میپ یوز کرتے ہیں ٹریفک کو اوائڈ کرنے کے لیے، منزل تک جلدی پہنچنے کے لیے۔ وہاں پر کبھی گوگل میپ پر اعتراض نہیں ہوا، مگر جب پیر کامل کی بات آتی ہے تو آج کل کے مسلمان اعتراض کرتے ہیں۔ تو پیر کامل کیا کرتے ہیں؟ پیر کامل اپنی مرید کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو بیعت کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ذکر ہے۔ پھر جب ذکر اسے دے دیا جاتا ہے، اب صالح جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا صالح جو ہوتا ہے وہ صالح موری۔ صالح موری یعنی جو اس کی رفتار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی پہچان تک پہنچنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو پہلا راستہ ہے وہ صالح موری کا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنا راستہ کیسا طے کرتا ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے صالح مطلب چلنے والا، ایک بندہ ہوتا ہے جو پیدل چلتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو سائیکل پہ جاتا ہے، بندہ ہوتا ہے جو پلین میں جاتا ہے۔ تو صالح ہے، چلنے والا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، سفر طے کر رہا ہے، اس کی الگ الگ سواری ہے۔ تو اسی طرح سے جو صالح اللہ کی راہ پر چلنے والا ہوتا ہے وہ 3 قسم کے صالح ہوتے ہیں۔ جو پہلا صالح ہے وہ صالح موری ہے۔ اس کی سواری کیا ہے؟ اس کی سواری جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے، جو صالح موری کی ہے۔ صالح موری معنی چونٹی کی رفتار، اس کی ابھی اس نے سٹارٹ کیا اور اس کی رفتار کیسی ہے؟ چونٹی کی رفتار ہے۔ جو پہلا کام ہوتا ہے نا وہ ذکر ہے، اب اسے اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اب دوسرا صالح طیری، جو اب وہ صالح طیری ہو جاتا ہے۔
सालिक़ तहरी कैसे चलता है? अल्लाह की तरफ अल्लाह को पहचान कर कैसे चलता है? इल्म और अरफान से। फिर तीसरा सालिक़ बरक़ी। अब सालिक़ मूरी की रफ्तार कैसी है? चूंटी की रफ्तार। दूसरे वाली के परिंदे की रफ्तार। परिंदा कैसे उड़ता है? उस रफ्तार से चलता है, वो इल्म और अरफान की सवारी है। अब सालिक़ बरक़ी, बिजली की रफ्तार। सालिक़ बरक़ी कैसे होता है? बिजली की रफ्तार होती हैं। आसमान पर जब बिजली चमकती है तो उस ज़मीन पर वो कितनी देर पर आती है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ लम्हे में। तो सालिक़ बरक़ी होता है वो इतनी रफ्तार से अल्लाह तक पहुँचता है, वो उसकी सवारी क्या है? इश्क और मोहब्बत। तो पहला सालिक़ क्या था? ज़िक्र उसका। दूसरा सालिक़ इल्म और अरफान, और तीसरा सालिक़ इश्क और मोहब्बत। ये तीन भी एक ही जैसे होते हैं, मगर उसमें उसको एक एक स्टेप में अपग्रेड किया जाता है। जैसे कि अब एक बंदा होता है, एक बच्चा होता है जो स्कूल जाता है। अब वो नर्सरी क्लास में है, उसे क्या पढ़ाया जाता है? ABCD। अब उसे अपग्रेड किया जाता है और दूसरी क्लास में जाता है, LKG में उसे डाला जाता है। तो LKG में वो क्या पढ़ता है? A फॉर एप्पल पढ़ता है। वो सिर्फ एप्पल नहीं पढ़ता, A फॉर एप्पल पढ़ता है। उसी तरह से जो सालिक़ होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला सालिक़ मूरी, दूसरा सालिक़ तहरी, और तीसरा सालिक़ बरक़ी। अब ये जो ख़बर के सवालात के लिए पहला रास्ता है किसी पीर कामिल के पास बैत करना। बैत क्यों करे वो हमने पहले लेक्चर में समझ लिया था। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह बक़रा आयत नंबर 152, वज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली फ़ला तकफ़ुरून। अल्लाह ताला तर्जुमा फरमाते हैं, ए मुसलमानों, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा एहसान मानो, ना शुक्र ना करो। तफसीर नईम में फरमाते हैं, ज़िक्र के मायने क्या है? मुतवज्जो होना। औलिया अल्लाह के नज़दीक ज़िक्र के मायने क्या है? अल्लाह के तरफ मुतवज्जो होना। अब तफसीर नईम में इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि बंदा मुतवज्जो कैसा होता है? अल्लाह ताला के तरफ अल्लाह की हम्द करके मुतवज्जो होता है। तो जो बंदा अल्लाह की हम्द करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह उस बंदे की तरफ मुतवज्जो होते हैं। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला उस बंदे की तारीफ़ के साथ मुतवज्जो होते हैं। अब मुतवज्जो होने का पहला हक़ क्या है? अल्लाह की तारीफ़ करके अल्लाह के तरफ मुतवज्जो होना। ये कुरान का हुक्म है जो पीर कामिल आते ही ज़िक्र दिया है अपने मुरीद को। वो कुरान के ऊपर अमल है, वो तरीक़ा है। अल्लाह ताला को पहचानना किस तरह से? ख़बर के सवालात को हल करने के लिए हम जो हैं ख़बर के सवालात को कैसे हल करें? अब एक बंदा होता है जिसे मैथ्स पढ़ना होता है, वो कहता है कि मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद पढ़ लूँगा। एक बंदा होता है जिसे MBBS करना होता है और वो कहता है कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई लेक्चरार की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद से MBBS पढ़ लूँगा। अब लोग कहेंगे कि चलो भाई ये सेल्फ है, इसके पास इलाज कराते हैं, कहेंगे कि वो पागल है। तो हम जो है ना दुनियादारी में उशारी दिखाते हैं और दीनदारी में बेवकूफ़ी दिखाते हैं। पीर कामिल क्या करते हैं? पीर कामिल क्यों? पीर कामिल क्या करते हैं? पीर कामिल जो है ज़िक्र में लगा देते हैं। जब बंदा ज़िक्र करता है, जब बंदे को ज़िक्र में लगा देते हैं तो अल्लाह को हम्द से पुकारता है, अल्लाह की तारीफ़ करके पुकारता है, अल्लाह के तरफ मुतवज्जो होता है। यानी जब बंदा अल्लाह के साथ हम्द के साथ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह ताला उसकी
تعریف کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ محفل میں اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب بندہ تنہائی میں اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی تعریف تنہائی میں کرتے ہیں۔ یہ فرش پر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسرا متوجہ تو دوسرا بندہ ایسا ہوتا ہے وہ دعا سے متوجہ کرتا ہے۔ متوجہ ہی ذکر کے معنی متوجہ ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی سکھاتے ہیں پیر کامل۔ مولا کی طرف متوجہ کیسے ہو؟ پہلا جاب، پہلا کام یہ جو دیتے ہیں پیر کامل اپنے مرید کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پہلا متوجہ بندہ کیسا ہوتا ہے؟ حمد کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دعا کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں جب بندہ دعا کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب تیسرا، دنیا میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو دنیا میں میرے طرف متوجہ ہوا، میں آخرت میں تیرے طرف متوجہ ہوں گا۔ سب لوگ نفسا نفسی کہیں گے، میں کہوں گا بندے ابدی ابدی۔ جو بندہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ رہیں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے خبر میں تیرے طرف متوجہ رہوں گا۔ جو بندہ راحتوں میں، سکونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گا تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں اس کی طرف متوجہ رہیں گے۔ اولیاء اللہ ہمیں ایک ہوم ورک دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر و اذکار ہے، وہ ہم نہیں کرتے تو ہم اپنے مقصد میں کیسا پورا ہوں گے؟ ہمارا جو پیدا ہونے کا مقصد ہے ہم اسے کیسا پورا کریں گے؟ ایک بچہ ہوتا ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، کالج جوائن کیا اس نے، اور اب اسے جو پروفیسر اسے پڑھا رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، وہ اپنی ہی سائنس بتا رہا ہے، تو وہ جس مقصد سے کالج آیا تھا کیا وہ مقصد میں پورا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اولیاء اللہ نے ہوم ورک دیا، ذکر کا ہوم ورک دیا، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ہمارے مقصد میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ اب تفسیر نعیم میں ایک مثال آتی ہے، اگر مگر کی شادی کر دے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مگر کی شادی کرا دے تو کاش کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوست آیا، مسافر ہے، بولا کہ یار تو میرا پرانا دوست ہے، مجھے گھر چاہیے تھے، میں گھر کی تلاش میں ہوں، میں یہاں ایک کام سے آیا تھا، مجھے گھر چاہیے، میں گھر کی تلاش میں ہوں، تو مجھے گھر دلا دے۔ اب گھر دلانا ہے اس کو، ابھی نے لے کے پھر رہا، یہ میرے گھر کے بازو گھر ہے، گھر ٹوٹا ہوا ہے، اگر انہیں اچھا ہوتا، اگر اس کی چھت ہوتی تو کاش میرے پاس ہوتا، میرے بازوک ہوتا، تو آفس بھی جاتا تو فرق نہیں پڑتا، میرے بیوی بچے یہاں ہیں، تیری ہیلپ ہو جاتی، کاش یہ چھت ہوتی تو کاش میرے پاس ہوتا، اگر مگر کی شادی کرا دے تو کاش کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مثال دے رہے ہیں۔ اب پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک پلاٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کاش اگر یہ پلاٹ میں گھر ہوتا تو کاش تو میرے پاس ہوتا، کاش یہاں گھر بنا ہوتا تو کاش میرے پاس ہوتا۔ اب انہیں بولا کہ گھر بتاؤ، اب انہیں اگر مگر شروع کر دیا۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، جو ہمارا یہ جو دل ہے نا وہ مسافر ہے، اور یہ جو نفس ہے نا وہ مسافر کا دوست ہے۔ اب یہ نفس ہمیں پھرا رہا ہے، اگر مگر کاش میں، اسی میں پھرا رہا ہے، جہاں دل کو پہنچانا ہے وہ وہاں پہنچنے نہیں دے رہا، خالی اگر مگر کاش میں پھرا رہا ہے۔ اگر مگر کی شادی کرا دے تو کاش کے بچے پیدا ہوتے،
تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سننے والے اور کہنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔